رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں فتنہ ارتداد کے تعلق سے، یعنی اسلام لانے کے بعد اپنے سابقہ دین یعنی کفر کی طرف پڑ جانے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا یا آپ کا رسول ہونا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ سے پہلے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔
أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ انتقال کر جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر جائیں، آپ پر موت واقع ہو جائے، یا دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اپنے سابقہ دین یعنی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ آپ اللہ پر، اس کے رسول پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے باوجود اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا دشمنان اسلام کی طرف سے آپ کو شہید کر دیا جائے، تو کیا تم پھر اپنے سابقہ دین کی طرف یعنی کفر و شرک کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو شخص ایمان لانے کے باوجود اگر اپنی ایڑیوں کے بل اپنے سابقہ دین کی طرف پلٹ جائے، یعنی کفر اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، تو یہ سمجھ لے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ رب العالمین کو وہ شخص جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے گا، وہ اللہ رب العالمین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جو کچھ نقصان ہوگا اس مرتد ہونے والے شخص کا ہوگا، اللہ رب العالمین کا کچھ بھی وہ شخص نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین اپنے شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر کچھ مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، انہی میں سے دو اہم مسئلے کا ذکر میں یہاں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کیونکہ خطبے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے تو ساری چیزیں نہیں، دو چیزیں۔ ایک تو یہ کہ کسی نبی کے وفات پا جانے کی وجہ سے، کسی رسول کے شہید ہو جانے کی وجہ سے، اس کے اس دنیا دار فانی سے کوچ کر جانے کی وجہ سے دین میں کوئی نقص نہیں رہ جاتا ہے، دین ترقی کرتا رہے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو یہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ رسولوں کے وفات پانے کے بعد، انبیاء کرام کی اس دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد جو مرتد ہو جاتے ہیں، کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، ان کے کفر کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے، اور ارتداد کا جو یہ فتنہ ہے، کوئی لالچ میں آ کے اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی دباؤ میں آ کر سابقہ دین کی طرف لوٹ جاتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنے اعزاء و اقربا کی محبت کو ترک کر دیتا ہے، دین اور اسلام کی قربانی پیش کر دیتا ہے، اور پھر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اس سے اسی کا نقصان ہوگا، اور یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یکا دکا واقعات پیش آئے ہیں۔ جس طرح سے آج یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ بڑھا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن آپ کے دور ہی سے یہ کوشش چلی آ رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں دشمنان اسلام کی طرف سے رچی جاتی رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر بڑی ہی صفائی کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے کہ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب
جن کو یہودی لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے تورات عطا کیا، وہ اہل علم تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کے ماننے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اب اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی ہے، اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، پریشان ہوئے اور ان لوگوں نے ایک تدبیر نکالی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک تدبیر نکالی کہ ہم چونکہ اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں، تو دنیا ہم پر اعتماد کرے گی، لوگ ہماری باتوں پر، ہمارے قول اور فعل پر بھروسہ اور اعتماد کریں گے. اس لیے انہوں نے پلاننگ کی اور ان کی ایک جماعت نے یہ کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، کہ دن کے ابتدائی حصے میں مسلمانوں پر، مومنوں پر جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ایمان لے آئیے. اپنے لوگوں کو فرضی ایمان کے لیے ابھارتے ہیں. اہل کتاب یہودی لوگ یہاں مراد ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ دن کے ابتدائی حصے میں ہم لوگ ایمان لے آئیں اللہ کے رسول پر، اور جن جن چیزوں پر آپ کہتے ہیں سب پر ایمان لے آئیں، اور دن کے آخری حصے میں، دن کا آخری حصہ آتے آتے ہم سارے کے سارے مرتد ہو جائیں. یہ پلاننگ کی وہ اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مسلمان بھی اپنے دین سے پلٹ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس بات پر کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کتاب سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے. جب یہ قوم اتنا علم رکھنے کے باوجود دن میں ایمان لاتی ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ ایمان سے ہٹ جاتی ہے، انکار کر جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی نقص ہوگا. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی کمی ہوگی. اور جب لوگ اس بات کے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو وہ بھی اسلام سے پھر جائیں گے. یعنی یہ پلاننگ، یہ سازش کی، اور اسی طرح کی سازشیں مختلف ناموں کے ذریعہ قیامت تک کی جاتی رہیں گی، جن سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لاؤ اور آخری حصے میں، دن کا آخری حصہ آتے آتے کفر کر جاؤ، مرتد ہو جاؤ. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن سنو، اپنے دین کی اتباع کرنے والے ہی کی بات پر یقین کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کا اظہار کرتے کرتے انہی کی بات پہ آپ بھروسہ کر لو، انہی کی بات پر اعتماد کر لو. نہیں، بظاہر ایمان لے آنا، لیکن یقین جو آپ کو کرنا ہے، اعتماد اور بھروسہ جو آپ کو کرنا ہے، وہ اپنے ہی ماننے والے یعنی اہل کتاب ہی کی باتوں پر آپ کو عمل کرنا ہے. تو یہ سازشیں ہوتی رہیں، لیکن یہ یکا دکا واقعات پیش آئے ہیں. اور فتنہ ارتداد کا جو ایک سیلاب آیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ اس حالات کو دیکھیں گے، اگر مطالعہ کریں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. آپ کی وفات کا سانحہ کوئی کم نہ تھا، مسلمان اس سے ابھر نہیں پا رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کی وفات پر یقین کرنے کے لیے تیاری نہیں ہو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ ماننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو پاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. یعنی ایسا دور تھا. اور وفات کے بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو تین فتنے جنم لیتے ہیں. ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا، یعنی کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہم ایمان لائیں گے، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، دوسرے ارکان ہم ادا کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دے پائیں گے.
ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا اٹھ گیا، دوسرا ایک فتنہ وہاں پر یہ اٹھ گیا مدعیان نبوت کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد یمن سے اسود عنسی نامی شخص کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ بنو حنیفہ کا ایک شخص مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور تو اور سجاہ نامی ایک عورت نے بھی اس موقع پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا، ایک دوسرا فتنہ مدعیان نبوت کا، نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا، اور ایک تیسرا فتنہ ارتداد کا، کہ جزیرۃ العرب کے اندر قبیلے کے قبیلے مرتد ہونے لگے، دین اسلام سے پھرنے لگے۔ روزانہ مدینے میں خبر پہنچتی کہ آج فلاں قبیلہ اپنے دین سے ہٹ گیا ہے، آج فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا ہے۔ یہ تین فتنہ آپ بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو مسلمانوں کی یہ حالت تھی جیسے سرد رات میں، تاریک رات میں بکریوں کا ریوڑ بغیر چرواہے کے بھٹک رہا ہے، یہ حالت تھی مسلمانوں کی۔ ایسے موقع پر جب ارتداد کا فتنہ بڑھا تو بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تین فتنے ہیں، کم سے کم مانعین زکوٰۃ سے سمجھوتا کر لیا جائے، ایمان تو اور چیزوں پر لا ہی رہے، ان سے سمجھوتا کر لیا جائے۔ اور اس بات کو منوانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کہی تو حضرت ابوبکر صدیق، آپ غور کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی میں مشہور اور ابوبکر صدیق نرمی میں مشہور، لیکن اس وقت ان فتنوں کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑ جاتے اور کہتے کم سے کم مانعین زکوٰۃ سے سمجھوتا کر لیا جائے، پہلے ان دو فتنوں سے نمٹا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اَيَنْقُصُ الدِّينَ دِينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ عمر میرے زندہ رہتے ہوئے دین محمدی میں کمی آ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑی عظیمت کے ساتھ انہوں نے اعلان کر دیا اور کہا کہ سنو واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والصلاۃ، زکوٰۃ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا، میں اس سے جنگ کروں گا۔ فإن الزکاۃ حق المال، کیونکہ زکوٰۃ تو مال کا حق ہے۔ اور پھر قسم کھاتے ہیں ایسا نرم انسان، وہ یہ کہہ رہا ہے واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی شخص زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتا تھا اور آج روک لے گا، وہ نہیں دے گا، تو میں وہ روک لینے کی وجہ سے اس سے قتال کروں گا۔ اور تینوں فتنوں سے نمٹنے کے لیے انہوں نے مکہ، مدینہ اور طائف کے مسلمانوں کو لے کر کے بیک وقت تینوں فتنوں سے نمٹا، اور 2 سال کی قلیل مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کا قلعہ کما کر دیا۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے کہ 2 سال کی قلیل مدت میں یہ ان تمام فتنوں کا خاتمہ ہو گیا۔ تو سامعین کرام، یہ ارتداد کا فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ہمارے صحابہ کرام نے 1-2 مسئلے آ جائیں تو ہمیں آپ کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، حوصلہ پست نہیں ہو جانا چاہیے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر ہوں آسانیاں تو زندگی ناکام ہو جائے۔ تو جتنا بھی مشکل ہوئے اسی اعتبار سے ہمارا عزم بڑھنا چاہیے، ہمارا حوصلہ بڑھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم دل انسان کا یہ عزم ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے۔ اور لیکن یہ ارتداد کا سبب کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم سبب یہ ہے گھروں میں دینی ماحول کا نہ ہونا،
ہمارے اور آپ کے گھروں میں دینی ماحول کا نہ ہونا، دین کا صحیح علم نہ ہونا، جب تک دینی ماحول نہیں ہوگا اور دین اور شریعت کا صحیح علم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت تک ہم اسلام پر قائم رہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، لیکن ہمیں اسلام کے ارکان معلوم نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کے ارکان سکھلایا نہیں ہے، ہمیں کلمے کی تعلیم نہیں ہے، توحید ہم نہیں جانتے، رسالت ہم نہیں جانتے، شرک سے کیسے بچا جائے ہمیں نہیں معلوم، ہمارا نکاح کس سے ہونا چاہیے، کون ہمارے لیے جائز ہے کون ناجائز ہے، اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو ہم اپنے دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے اسلام کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک سبب تو یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم ہی نہیں ہے، جب دین کا علم ہوگا تب اس طرح کے فتنے نہیں ہوں گے۔ ایک نقطہ علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ مکہ مدینہ اور طائف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ارتداد کا فتنہ نہیں پھیلا تھا، اس سے ہٹ کر کے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ نئے نئے اسلام لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نہیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحیح معنوں میں علم نہیں حاصل کر پائے تھے، اور مکہ مدینہ اور طائف کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہتے تھے، آپ کے پاس آ کر کے صحیح علم حاصل کرتے تھے، اس لیے ارتداد کا فتنہ ان پر اثر نہیں کر پایا۔ تو حاضرین گرامی، یہ ایک سبب ہے صحیح علم کا نہ ہونا اور دینی ماحول کا نہ ہونا۔ اسی طرح سے عشق و محبت کا فتنہ، آج عشق و محبت کے فتنے کی وجہ سے بہت سے ہمارے نوجوان بھائی، ہماری نوجوان بہنیں اپنے دین کو ترک کر دیتی ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کروں، وہ مردوں کے لیے بھی عبرت ہے اور عورتوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ کسی لالچ میں آ کر کے، کسی دباؤ میں آ کر کے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ہمیں اور آپ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو شروع ہی سے اس طرح کی سازشیں چلتی رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ام سلیم انس بن مالک کی والدہ، آپ دیکھیے ان کی اس واقعے کو، جو بخاری میں اس کا روایتوں میں، صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ انس بن مالک کی والدہ، انس بن مالک، انس کی والدہ ام سلیم جب ایمان لے آتی ہیں اور ان کے والد کو بھی اسلام کی دعوت دیتی ہیں، تو مالک اسلام نہیں لاتے، کہتے ہیں یہ میں نہیں لا سکتا، تو وہ کہتی ہیں کہ تب تو مجھے آپ کے ساتھ رہنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور اسے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے ہی میں، بچپنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیتی ہیں۔ جب مدینے میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ ام سلیم کی مالک سے جدائی ہو گئی ہے، یعنی اب وہ کسی کے عقد میں، کسی کی نکاح میں نہیں ہیں، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مدینہ کے سرداروں میں سے تھے، باعزت گھرانے کے ہیں، اور سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں رہی ہوگی، مقام و مرتبہ جب سردار ہیں تو پوچھنا کیا ہے، اور وہ پیغام نکاح ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ ام سلیم اپنا تاثر بھی دیتی ہیں کہ ما مثلک یرد ابا طلحہ، کہتی ہیں ابو طلحہ جیسا شریف، مالدار اور سردار کی بات کو، اس کے پیغام نکاح کو عورتیں رد نہیں کر سکتی ہیں، رد نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کی بات ٹالی نہیں جا سکتی ہے۔ جس عورت کو یہ شخص پیغام نکاح بھیج دے، اس عورت کے لیے خوش نصیبی ہے، لیکن کہتی ہیں ابو طلحہ تم سے میں نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تم دائرہ اسلام کے اندر نہیں، تم اللہ اس کے رسول کے منکر ہو، تم شرک کی حالت میں ہو، آپ شریف انسان ہیں، آپ مالدار ہیں، مدینہ کے سرداروں میں سے ہیں، سب کچھ صحیح، آپ کی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی ہے، لیکن میں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں ایمان لے آتا ہوں، دائرہ اسلام میں آ جاتا ہوں، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ کا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا،
الگ سے کسی قسم کی کرنسی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے کوئی روپیہ نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے مہر میں، بلکہ اگر آپ اسلام لے آتے ہیں تو وہی تو میرے لیے مہر ہے۔ حضرت ابو طلحہ دوڑے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پر گواہ کس کو بنایا جائے؟ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کی پیشانی پر ایمان کا نور مجھے دکھائی پڑ رہا ہے۔ بہرحال ابو طلحہ پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو گواہ بنا کر کے اور کہتے ہیں کہ اسلام لانے کو مہر کے عوض میں ام سلیم سے نکاح کرتا ہوں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں۔ سامعین کرام آپ دیکھیے، یہ ہے خاتون جنہوں نے اتنے بڑے سردار اور ایسے شریف انسان سے نکاح کرنے سے، عقد کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ تعریف بھی کی، اپنا تاثر بھی پیش کیا کہ آپ جیسے شریف انسان کی بات کاٹی کیسے جا سکتی ہے، آپ کی بات رد کیسے کی جا سکتی ہے، تاثر بھی دیتی ہیں، لیکن صاف کہہ دیتی ہیں کیونکہ آپ دائرہ اسلام کے اندر نہیں ہیں اس لیے میں آپ سے عقد نہیں کر سکتی۔ تو سامعین کرام، یہ ان کی سیرت ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو ان کی سیرت سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، سنو، نوکرانی لونڈی جو مومنہ ہے، اب تو لونڈی کا دور نہیں رہا، آپ گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے والی خاتون ہی کو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں اگر جھاڑو پوچھا کرنے والی کوئی خاتون ہے، اگر وہ ایمان لانے والی ہے تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرکہ آزاد عورت بہتر لگ رہی ہے۔ ایمان اصل ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کا نکاح تم مشرک مردوں سے ہرگز نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ جب تک صحیح معنوں میں اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹیوں کی، اپنے خواتین کی ان کے ساتھ نکاح اور عقد کریں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام یہ بہتر ہے آزاد مشرک سے، اگرچہ آپ کو آزاد مشرک بھلا معلوم ہوتا ہے، اچھا معلوم لگتا ہے، وہ اس کی سیرت، اس کی صورت، اس کی مالداری آپ کو بھلے اچھی لگے، لیکن سمجھ لو کہ بہتر وہی ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، نوکر ہی کیوں نہ ہو ایک معمولی، اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حاضرین گرامی، فتنہ ارتداد کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے اور اس کا انجام بھی ذکر کر دیا ہے۔ ہم آپ یہ نہ سوچیں کہ آج ایمان لائے اور کل فتنہ مرتد ہو جاتے ہیں، اللہ کی سخت گرفت ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہلاک کر دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم من دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، اب غور کریں، آپ کسی بھی خاندان کے ہوں، آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہوں، آپ کا دنیا میں لوگوں کے درمیان جو بھی مقام و مرتبہ ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو سنو، تم میں سے جو بھی شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، اپنے دین سے پھر جائے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا۔ آپ کی ضرورت نہیں ہے، پھر دوسری قوم کو لائے گا، انہی میں سے جو اللہ کے نہیں ماننے والے تھے، لیکن انہیں اللہ رب العالمین ہدایت دے گا اس قوم کو، اور وہ ان کی صفت بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اس قوم کو اللہ رب العالمین لائے گا تمہیں ہٹا کر کے، کہ جس کی چار یہ صفات ہوں گی، چار صفتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ کیا؟ یحبہم ویحبونہ، پہلی صفت کہ وہ
اللہ رب العالمین اس قوم سے محبت کرے گا. تم مرتد ہو جا رہے ہو، مرتد ہو جاؤ، تمہیں اللہ رب العالمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اللہ رب العالمین کی کوئی ضرورت نہیں. تمہاری جگہ پہ اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لائے گا جس قوم سے اللہ رب العالمین خود محبت کرے گا. وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم بھی اللہ رب العالمین سے محبت کرے گی. ایک صفت یہ بیان فرمائی. اور دوسری صفت أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور نافرمانوں کے لیے سخت ہوں گے. یعنی ایسی قوم اللہ رب العالمین پیدا کرے گا تمہاری جگہ پہ جو مومنوں کے لیے نرم دل اور اللہ کے نافرمان بندوں پر سخت ہوں گے. تیسری صفت بیان فرماتا ہے اللہ رب العالمین یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ وہ قوم اللہ کے راستے میں جہاد کرتی رہے گی. چوتھی صفت ولا یخافون لومۃ لائم، اور دیکھیں یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس کی اگر یہ صفت نہیں ہوتی ہے تو آدمی اچھا کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے، چاہتا بھی ہے، لیکن نہیں کر پاتا ہے کہ فلاں لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے. اپنے معاشرے میں کبھی کبھی اچھی بات بھی انسان نہیں کہہ پاتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، کہ ابھی تک تو آپ اس پر عمل کر رہے تھے، اب یہ بتا رہے ہیں. صحیح بات نہیں کہہ پاتا ہے اس خوف سے کہ لوگ ملامت کریں گے. تو ایک صفت اللہ رب العالمین نے اس قوم کی یہ بیان فرمائی کہ تمہیں ہٹا دے گا، اور ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو اللہ رب العالمین لائے گا کہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ خوف نہیں کریں گے، اس بات کی وہ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، نافرمانوں پہ سخت ہوں گے، جہاد کرتے رہیں گے اور کسی کا خوف محسوس نہیں کریں گے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ صفات اللہ کی فضل کی طرف سے ہیں، جسے چاہتا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں اور کفر کرتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایمان کا اظہار ہے، نام ہے، لیکن کفر کی باتیں بکتے رہتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا. توبہ بھی کرتے رہیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ایسے مرتدین کے توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک گمراہ ہیں. اسی طرح سے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ رب العالمین اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین اس قوم کو سیدھا راستہ دکھلا سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے کہ مومن ہونے کا اظہار کرنے کے بعد جب انسان کفر کی طرف پڑتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. جہاں جاتا ہے وہاں بھی اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ آدمی، یہ جب اللہ اس کے رسول کا نہیں ہوا تو پھر ہمارا کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں اور دلیلیں آ گئی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کا کفر کرتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت کیسے دے سکتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. گویا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں اور وہ ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب ہدایت نہیں ملے گی تو اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں آج کل جو ارتداد کا فتنہ چل پڑا ہے اس سے بچنے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے، اپنے گھر والوں، اپنے عیسا و اقربا کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے تو ایمان پر رکھے. الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما.
جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔